دیگر کتب حدیث کے اندر یہ صحیح حدیث ثابت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت کے دن جن لوگوں سے جہنم کو بھڑکائی جائے گی وہ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ انہی لوگوں سے جہنم کو بھڑکائی جائے گی، جہنم کو انہی لوگوں کے سب سے پہلے انہی لوگوں کو جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ ان میں سے پہلا شخص وہ قاری قرآن، قاری ہے، عالم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان سے کہے گے کہ میں نے تجھے بہت زیادہ علم دیا تھا، تجھے میں نے قرآن مجید کا علم دیا، دین کا علم دیا، تو نے اس علم کے حوالے سے تو نے کیا عمل کیا؟ تو وہ کہے گا یا رب العالمین اے میرے پروردگار، میں نے آپ کے علم کو پڑھا، دین کو پڑھا، پھر میں نے لوگوں کو اس کے واضح و نصیحت کی، لوگوں کو بلایا، لوگوں کو بھی میں نے پڑھایا، آپ کے دین کو پھیلایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کذب تھا، تو نے جھوٹ بولا۔ فرشتے بھی کہیں گے تم نے جھوٹ بولا، اللہ کے حکم سے فرشتے بھی کہیں گے تم نے جھوٹ بولا۔ آگے سے اللہ فرمائیں گے تو نے جو عمل جو کیا تھا، تو نے دین کی خدمت جو کی تھی، تو دین کے اوپر جو چل رہا تھا، دین کے اوپر عمل کر رہا تھا اور دین کو پھیلا رہا تھا، قرآن پڑھ رہا تھا، یہ سب تو نے اس لیے کیا تھا کہ تاکہ لوگ تجھے قاری کہہ دیں، عالم کہہ دیں۔ وہ اب تو یہ کہہ دیا، یہ تو تجھے ملا دنیا میں، اب تجھے یہاں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی شخص کو اس کے چہرے کے بل گھسیٹ کر کو جہنم میں پھینکا دیتا۔ اب کتنے بڑا عمل، اس نے زندگی کھپا دی ہوگی، لیکن اس کے اندر اخلاص نہیں ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اسی طرح دوسرا آدمی جس کو لایا جائے گا وہ مجاہد ہوگا، جس نے اپنے یعنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے سربلندی کے لیے اس نے سر کے بظاہر ہمیں نظر آنے میں تو اس نے تو اللہ کے دین کے سربلندی کے لیے جہاد کیا، لیکن اس کے اندر، اس کرنے والے کے اندر اس نے اخلاص نہیں تھا، نیت اس کے جو خالص اس کی نیت نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے فرمائیں گے کہ میں نے تجھے مضبوط جسم دیا، میں نے تجھے اوپر انعام کیا، اب تو نے کیا کیا، میرے لیے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ میرے پروردگار، میں نے آپ کے دین کے لیے سب کچھ میں نے لوٹا دیا، سب کچھ خرچ کر دیا، آخر میں نے اپنے آپ کو بھی آپ کی یعنی دین کے سربلندی کے لیے اپنے آپ کی بھی نذرانہ پیش کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے جھوٹ بولا، اور فرشتے بھی کہیں گے تو نے جھوٹ بولا، تو نے جو کام کیا تھا، جو عمل کیا تھا، محنت جو کی تھی، وہ اس لیے کیا تھا کہ تاکہ لوگ تجھے مجاہد کہیں، تاکہ لوگ تیرے مرنے کے بعد تجھے شہید کہیں، اسی کے لیے تو نے یہ سارے کام کیا تھا۔ اس کو بھی گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جائے گا۔ تیسرا بندہ وہ ہوگا جو بہت زیادہ خرچ کرنے والا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا، غریب غربا کو دینے والا، فقیر مسکین کو دینے والا، لوگوں کے کام آنے والا، اور مساجد کو مدرسوں میں خرچ کرنے والا، وہ مال سے بہت زیادہ خرچ کرنے والا ہوگا، جواد ہوگا، سخی ہوگا۔ اس بندے کو ملایا جائے گا اور اس سے بھی اسی طرح کہا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمائیں گے کہ میں نے تجھے مال دیا تھا، بڑا مال دیا تھا، کہ تو نے اس مال کے ذریعے مجھے خوش کرنے کے لیے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ میرے پروردگار، میں نے جو بھی مال مجھے ملا میں نے آپ کے راستے میں خرچ کیا، آپ کے دین کے سربلندی کے لیے خرچ کیا، آپ کی وجہ آپ کو خوش کرنے کے لیے غریب غربا میں تقسیم کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذب تھا، تو نے جھوٹ بولا، تو ابھی کہہ رہا ہے، لیکن جو عمل کرتے وقت دنیا میں تیرا مقصد یہ نہیں تھا، تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں سے تعریف لینے کے لیے، لوگ تاکہ تجھے سخی کہے، لوگ کہے کہ تجھے تو بڑا مہربان ہے، بڑا رحم دل ہے، یہ کہلانے کے لیے تو نے کیا تھا، تو نے مجھے تو خوش کرنے کے لیے تو نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ تو تمام نیتوں کو جاننے والا، فرشتے بھی کہیں گے کہ تو نے جھوٹ بولا، تو نے دنیا کے لیے کیا، دنیا کے شہرت کے لیے، دنیا کے مقصد کے لیے تو نے کیا تھا، ریا کے لیے، نمود کے لیے کیا تھا۔ تو اس آدمی کو بھی گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نیتوں کی اصلاح کریں، سب سے پہلا عقیدے کی اصلاح، پھر اس کے بعد ہر عمل کے اندر نیت اچھی ہونی چاہیے، ہر عمل کے اندر اچھی نیت ہونی چاہیے۔